السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آخر انقلاب خونی ہو ہی گیا۔ کل مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ کے خیال میں یہ خونی انقلاب ہوگا، نرم انقلاب ہوگا یا سٹیٹس کو کی طرف دوبارہ راستہ؟ تو میں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ خونی انقلاب ہوگا، اور وہی ہوا ہے۔ آج عمران خان کی بچت ہو گئی ہے۔ میرا ایک اور ویلاگ میں نے کچھ 6 مہینے پہلے غالباً کیا تھا، جس میں میں نے لکھا تھا کہا تھا کہ عمران خان کے ہاتھ پر طبعی موت مرنے کی لکیر ہے، حادثاتی یا قاتلانہ حملے میں موت نہیں ہے۔ اور یہ میں نے مشرف کے بارے میں بھی، جب وہ اس کا یہ دھماکہ سے وہ بال بچا تھا، تب میں نے کہا تھا۔ ایک میرا اپنا ایک حساب کتاب ہے علم نجوم میں، صادق ملک صاحب سے ویسے میں شیئر نہیں کرتا ہوتا زیادہ، اس پر صادق ملک میرے دوست ہیں، سینئر ہیں، وہ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ تو معاملات اب کافی آسان ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ میں دیکھ رہا تھا فورن میڈیا نے اسے کافی ہائپ پر لیا ہے، CNN وغیرہ، اور انہوں نے کہ ایکس پرائم منسٹر اٹیک۔ اب اس میں آبویسلی نواز لیگ والے یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ یہ خود ہی حملہ کروایا یا خود ہی کوئی ڈرامے بازی، لیکن انسیڈنٹلی وہ بندہ پکڑا گیا ہے، اس لیے بہت کچھ پتہ لگ سکتا ہے۔ یہ راز اب جون سے ہیں، یہ انڈر دا کارپیٹ یہ چھپائے نہیں جا سکیں گے، ارشد شریف والے ڈراموں کی طرح، اور سارا کچھ۔ قدرت کا کھیل بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ میں پرسوں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ یہ قدرت کا سرکل پورا ہو رہا ہے، یہ نواز شریف اور یہ GHQ اسٹیبلشمنٹ سٹیٹس کو، اس کی بدماشی کا سرکل پورا ہو رہا ہے۔ 75 سال یہ چلا ہے جی، بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ شہباز شریف چین سے واپس آیا ہے، اس نے پھر جو میری اطلاعات بیجنگ میں کوئی 2 سال رہا، میری جو انفارمیشن ہے کہ چین نے واضح کیا جی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، امریکہ کی چھٹی کرا دیں، اوکے وی آر ود یو۔ نہ ہمارا عمران خان سگا ہے، نہ آپ سگے ہیں، ہمیں مفادات سگے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دوڑ گئے، اور انہوں نے صرف امریکہ کو انٹائس کرنے کے لیے یہ دورہ کیا تھا، مفت میں پیسے ضائع کیے۔ سائرل المیڈا کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ ہی گاٹ نتھنگ۔ اور فوجی چیف کے بارے میں جیسے خبریں پھلائیں عاصم منیر کی، اور یہ وہ جا رہی ہیں، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یا تو کوئی پروفیشنل سولجر آئے گا یا فیض حمید ہی آئے گا۔ پروفیشنل سے میرا مطلب ہے کہ شمشاد مرزا اور نعمان وغیرہ۔ ساحر کا بھی بہت مشکل ہے، وہ اس کا CGS رہا ہے۔ عاصم منیر تو بتے لینے والا بندہ ہے، اور شارٹ کورس کا 6 مہینے والے کورس والے ہیں، ان سے تو دوسرے جرنیل بڑی نفرت کرتے ہیں۔ دیکھیں آج اگر یہ عاصم منیر کو لگا دیتے ہیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کو ہو جائے گا آرمی میں ڈیفینیٹلی کو ہو جائے گا۔ اور جو ایکس ISI چیف ہوتا ہے وہ اتنے آرام سے نہیں بیٹھتا ہے۔ کیانی نے صرف ISI کا چیف ہونے سے مشرف کے خلاف کو منور کیا، اسی طرح فیض حمید بھی باجوہ کے خلاف کو منور کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہوا ہے۔ باجوہ نے ٹل کا زور لگایا، ISI سے ہٹایا، پشاور بھیج دیا، ادھر بھیج دیا۔ اگر فیض حمید نے امریکہ کے لیے جنرل عرفان کو مروایا ہے تو کیا امریکہ اسے ڈچ کرے گا؟ پھر تو امریکہ کے لیے وہ بہت زبردست ہے، وہ فیض حمید کو ہی بنائیں گے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی پزل ہے، لیکن قدرتی اعتبار سے جو میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں، قدرت کے حساب سے یہ معاملات اب اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، یا امریکہ میں بھی جا رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی میٹیریلزم کو شن کیا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا سکوپ ابھرا ہے نیچرل لائفز کا، میں نے نوٹ کیا ہے۔ میں پچھلے 6 سال سے امریکی لائف کو بہت آبزرو کر رہا ہوں، لائبریریز میں جاتا ہوں، لوگوں کے ساتھ گلتا ملتا ہوں، اور 37 اسٹیٹس میں نے دیکھی ہیں۔ میں نے نوٹ کیا ہے آرگینک تو میں ووفرز کا ممبر رہا، آرگینک فارمز پہ میں کام کرتا رہا، تو لہٰذا دیکھیں آپ نیچر سے نہیں لڑ سکتے، یو کانٹ فائٹ نیچر، ٹھیک ہے جی۔
اور امریکہ کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاملات امریکہ اور یورپ کے رہے ہیں یا نیٹو یا ورلڈ بینک اور IMF کے، وہ انٹائی نیچر رہے ہیں. ان کا سارا اکنامک پلان، سارا سلسلہ وہ دھمڑ ہو گیا سارا. ٹھیک ہے جی. ایلون مسک نے پچھلے دنوں کہا تھا آئی ایم پریٹی اپسیٹ، آپ نے گاڑیاں پیٹرول کی چلانی ہیں، چلائیں، کریں، پولوشن جائیں، دفعہ ہوں، نو بڈی از سپورٹڈ می. وہ بیچارہ تھک گیا. اور کل ایلون مسک نے بہت زبردست ٹویٹ کی تھی جس پر میں ختم کروں گا. اس نے کہا تھا کہ کیا فریڈم آف ٹویٹر پر اس نے کہا تھا کیا فریڈم آف ایڈورٹائزرز کے لیے، ایڈورٹائزرز نے کہا ہے کہ وہ پیسے لگا رہا ہے ویریفائڈ اکاؤنٹ پہ، وہ منتھلی سبسکرپشن مانگ رہا ہے تو اس کی ایڈورٹائزرز پل بیک کریں. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. ٹویٹر اس وقت بہت پاپولر پلیٹ فارم ہے. اور جیسا کہ کل ایک ٹویٹ پہ کسی نے کہا ہوا تھا ایلون مسک کے ہاتھ تو سب کچھ ہی آ گیا، اسکائز بھی آ گئے، اس کے جو اسپیس پروگرامز ہیں، کاروں میں بھی وہ ہے، ہی از ایوری ویئر. اینڈ ٹویٹر میں اب وہ کہتا ہے میں نے میک ڈونلڈ خریدنا ہے، یہ میں نے کھانے پینے کے معاملات پہ کنٹرول کرنے ہیں. تو وہ تو جن ہے. ہی از ایکچولی جو کام اسٹیو جابز نہیں کر سکا تھا اور بل گیٹس وغیرہ نے اسے پریشر میں رکھا، وہ یہ کر گیا ہے. ہی ہیز ڈن اٹ. تو اس نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی ان کے لیے، ایک پول مانگا ہوا تھا جس میں نے بھی پول کیا. تو اس نے کہا، لکھا ہوا تھا کہ کیا آپ فریڈم آف اسپیچ کو پریفر کرتے ہیں یا ایک پولیٹیکل کریکشن کے تھیم کو. تو آبویسلی فریڈم آف اسپیچ کو. پولیٹیکل کریکشن تو جی جو صدر کہے گا، جو بائیڈن کہے گا، سلیپنگ جو کہے گا وہی ہوگا، جو نواز گانڈا کہے گا وہ ہوگا. وہ پولیٹیکل کریکشن کیا. دیکھیں جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں سنی گئی، ان کو نہیں فالو کیا گیا، تو کون سے مورلز، کون سا. تو فریڈم دیں، لوگ پوائنٹ آؤٹ تو کر سکیں کہ یہ گند ہو رہا ہے، یہ جھوٹ ہے. اور اس نے بڑا اچھا، میری کیمبل میری فیوریٹ نے کہا کل لنکڈ ان میں، اس نے بہت بڑا بولڈ میسج لگایا کہ سائلنس از کمپلسٹی. میں مجبوراً یہ جو ویلاگز، اور شروع سے میرا بیانیہ 2011-12 سے تو میں بہت ووکل رہا. سٹارٹ میں نے ریزائن جب 2003 میں کیا تھا، 2004 سے شروع کیا تھا، لیکن بہت زیادہ ووکل میں 11-12 سے رہا. اور جان کو میری خطرات بھی پاکستان رہے، جس وجہ سے مجھے US سے موو کرنا پڑا. تو کیونکہ میں نے سمجھا کہ سائلنس از کمپلسٹی. سانوں کی، میرا تو کام چل رہا تھا، بٹ آئی سیڈ نو سمبڈی. میں تو ایمبیسی میں، کونسلیٹ میں جاتا ہوں پاکستان کے، ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں، ادھر میئر آفس میں جاتا ہوں، ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں کہ یہ معاملات غلط ہیں. ادھر گورے سنتے ہیں، دے لسن ٹو می کہ یس یو آر رائٹ مسٹر چوہان، ہیو سیٹ. یہ نہیں سنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم ان کے اینمی ہیں، اسلامک ریلیف وغیرہ کی طرح. اپنا بہت خیال رکھے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. یہ انقلاب اب آ کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکے.